اسلامی تاریخ میں معرکہ یرموک ایک ایسا عظیم باب ہے جس نے ثابت کر دیا کہ جب ایمان، بہترین قیادت اور اعلیٰ حکمت عملی ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ 15 ہجری سن 636 ہجری میں مسلمانوں اور بازنطینی رومی سلطنت کے درمیان دریائے یرموک کے قریب لڑی گئی، جو آج کے شام اور اردن کے سرحدی علاقوں میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومی شہنشاہ ہرقل نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا تاکہ مسلمانوں کو شام سے نکال دیا جائے۔ جنگ سے قبل حضرت خالد بن ولید ایک بلند مقام پر کھڑے میدان جنگ کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی نظر صرف دشمن کی تعداد پر نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی صف بندی، کمزوریوں اور میدان کے نشیب و فراز کو بھی سمجھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے فرمایا، یہ لوگ جنگ کے اصولوں سے ناواقف ہیں۔ یہ الفاظ کسی معمولی فوج کے بارے میں نہیں، بلکہ اس وقت کی سپر پاور بازنطینی رومی سلطنت کے بارے میں تھے۔ رومی لشکر تعداد، اسلحہ، ساز و سامان اور جنگی تجربے میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کے دل ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے تھے اور انہیں اپنے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی قیادت پر مکمل اعتماد تھا۔ رومی فوج مختلف قوموں اور علاقوں کے جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ ان کے نامور جرنیل میدان میں موجود تھے، حتیٰ کہ بعض سپاہیوں نے میدان سے فرار نہ ہونے کے لیے اپنی ٹانگیں زنجیروں سے باندھ رکھی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے روایتی جنگی انداز اختیار کرنے کی بجائے ایک نہایت مؤثر اور برق رفتار حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی تیز رفتار دستے تشکیل دیے جو لمحوں میں اپنی جگہ تبدیل کر سکتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور ایک ایسی وادی کی طرف دھکیل دیا جائے جہاں سے واپسی کا راستہ نہ رہے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو رومیوں نے اپنی عددی برتری کے زور پر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کی مضبوط صفیں غیر متزلزل ایمان اور بے مثال ثابت قدمی پر حملے کے سامنے ڈٹ گئیں۔ جیسے ہی رومی لشکر کی صفوں میں کمزوری اور انتشار پیدا ہوا، حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ چند ہی لمحوں میں رومی لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کی منظم پسپائی بھگدڑ میں تبدیل ہو گئی اور ہزاروں سپاہی اپنی ہی زنجیروں اور افراتفری کا شکار ہو کر وادی میں جا گرے۔ فتح کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منتخب سواروں کے ساتھ تعاقب کرتے رہے، یہاں تک کہ رومی کمانڈر ماہان بھی مارا گیا اور ایک عظیم سلطنت کا غرور خاک میں مل گیا۔ معرکہ یرموک صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ تھا جس کے بعد شام کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایمان، حکمت عملی اور مضبوط قیادت ہمیشہ محض تعداد اور طاقت پر غالب آتی ہے۔ زندگی میں کامیابی ہمیشہ وسائل کی کثرت سے نہیں ملتی، بلکہ مضبوط ایمان، درست حکمت عملی، صبر، اتحاد اور بہترین قیادت ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، حق پر ثابت قدم رہنے اور اپنی زندگی کو ایمان، اخلاص اور حکمت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔